بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کی مخالفت مگر کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ یہود و نصارہ کی تعظیم و تکریم کا دن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِن شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، آئندہ سال ہم انشاءاللہ 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ قارئین اکرام، اس سلسلے میں تقریباً 3 موقف معروف ہیں۔ ہم ترتیب وار ان تینوں کو مع دلائل نقل کریں گے، پھر راجح موقف بھی واضح کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا موقف، صرف 9 محرم کو روزہ رکھا جائے گا۔ درج بالا حدیث بھی اسی پر دال ہے۔ نیز اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جب عاشورہ کے روزے سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، جب تم محرم کا چاند دیکھ لو تو دن شمار کرتے رہو اور 9ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ یہ موقف رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ مرفوع حدیث اور صحابی کے قول سے یہ تعین ہو جاتا ہے کہ روزہ صرف 9 محرم کا رکھا جائے گا اور اس سے یہودی کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ دوسرا موقف، روزہ 10 محرم کو رکھنا چاہیے، البتہ یہودیوں کی مخالفت کی بنا پر 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی ملانا چاہیے۔ ان کی دلیل درج ذیل ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، لہٰذا ایک دن پہلے یا بعد کا بھی روزہ رکھو۔ لیکن یہ روایت داؤد بن علی کی وجہ سے ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت سے 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنے کا استدلال درست نہیں، تاہم 9 اور 10 کی وضاحت تیسرے موقف میں آ رہی ہے۔ تیسرا موقف، 9 اور 10 محرم کے 2 روزے رکھنا مستحب ہیں۔ ان کے دلائل درج ذیل ہیں۔ دلیل نمبر 1، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے روزے کا حکم دیتے، اس کی ترغیب دیتے اور اس کا خوب اہتمام فرماتے۔ جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو نہ آپ نے ہمیں اس کا حکم دیا، نہ منع کیا اور نہ اس کا خاص اہتمام کیا۔ دلیل نمبر 2، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں مدینہ آئے تو انہوں نے عاشورہ کے دن خطبہ دیا، پھر فرمایا، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ اے مدینہ والو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ اس دن کے بارے میں فرما رہے تھے، یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کا روزہ تم پر فرض نہیں کیا، لیکن میں روزے سے ہوں، لہٰذا تم میں سے جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے وہ نہ رکھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عاشورہ کے روزے سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ عہد صحابہ میں بھی 10 محرم کا روزہ مشروع تھا، اور یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم ہی کو روزہ رکھا تھا۔